دل تھام کر کے سنو، مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باپ کا انتقال ہوا، بیٹا موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جس باپ کا انتقال ہوا ہے، مرنے کے فوراً بعد اس کا چہرہ گدھے کی شکل کا تھا، جانور کی شکل کا دکھ رہا تھا۔ تو اس نے جلدی سے چادر ڈھانک دی اور چھپا دیا۔ گھر والوں سے بھی کہا کسی کو بولو مت۔ کسی کے باپ کی شکل بگڑ گئی ہو موت کے بعد تو کیسے دکھائے لوگوں کو؟ دروازے بند کر دیا، رونے لگا۔ بعد میں چل کر کے اس نے یہ سوچا کہ گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کر کے باپ کو دفن کر دوں۔ کیا کر سکتا ہوں؟ لوگوں کو کیسے بلاؤں؟ جنازہ اٹھانے کے لیے لوگ آئیں گے، چہرہ دیکھ کر کیا کریں گے؟ دروازے کے کواڑ سب بند تھے، روتا غمگین بیٹھا تھا۔ اچانک اس کے ایک دروازے سے ایک بزرگ تشریف لائے، چہرے پر چادر، اور آتے ہی میت کے پاس گئے، اس کا چہرہ ہٹایا، اس کے چہرے سے چادر ہٹائی، ہاتھ رکھا، پھر چادر اڑا دی، اور اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھنے لگے، وہ بزرگ کس لیے رو رہا ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ کھڑا ہوا اور کہا، آپ کیسے آ گئے میرے گھر میں نے سارے دروازے بند کیے تھے، اور اگر آپ آ ہی گئے ہیں، دیکھ ہی لیے ہیں، تو پوچھ کیا رہے ہو؟ میرے باپ کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، موت کے بعد جانور کی شکل بن گئی ہے، دکھاؤں تو لوگوں کو کیسے چہرہ دکھاؤں؟ آنے والے شخص بزرگ نے کہا، کچھ بھی تو نہیں ہوا تیرے باپ کے چہرے کو، جا دیکھ تو صحیح۔ وہ گیا، جا کر کے دیکھتا ہے، اپنے باپ کے چہرے سے چادر ہٹایا تو چاند کی طرح چمک رہا تھا، حسن و جمال کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اس نے خوشی کے مارے جھومتے ہوئے اس بزرگ کے پیچھے لپک گیا جو دروازے تک پہنچ چکے تھے، دامن پکڑ لیا اور کہا، آنے والے محسن بتا تو صحیح، تو اللہ کا فرشتہ ہے، مکہ کا رہنے والا کون ہے؟ یہ حضور کے انتقال کے 400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں، 400 سال بعد کی بات کر رہا ہوں۔ آنے والے شخص نے پلٹ کر کے کہا، انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ ہاتھ پیر کانپنے لگ گئے، کہا آقا آپ کیسے میرے گھر؟ حضور فرمانے لگے، بات در حقیقت یہ ہے کہ تیرا باپ کچھ ایسے گناہ میں مبتلا ہو گیا تھا جو اللہ کے غضب کو اٹھا دیا، اللہ کا غضب جوش میں، اور رب تبارک و تعالیٰ کا غضب اس پر ہوا، اس کا چہرہ بدل دیا گیا۔ لیکن ایک بات ہے، تیرے باپ کا عیب میں تجھے نہیں بتاؤں گا وہ کون سا گناہ کرتا تھا۔ حضور سے اس نے پوچھا بیٹے نے، حضور فرماتے ہیں باپ کے عیب ہم بیٹوں کو نہیں بتاتے۔ ہائے، یا دنیا ایک کا عیب پکڑ لے تو پورے محلے میں چرچا کر۔ میرے آقا کی ذات ہے، بیٹے سے کہتے باپ کا عیب معلوم ہے مجھے، لیکن ہم تجھے نہیں بتائیں گے، لیکن میں کیوں آیا یہ بتاتا ہوں، میں کیوں آیا یہ تو بتاتا ہوں۔ تیرے باپ کی برائی تو تھی جس سے رب ناراض تھا، لیکن ایک اچھا کام تھا تیرے باپ کا، یہ بستر پر رات کو اس وقت تک نہیں سوتا تھا جب تک 100 بار مجھ پر درود نہیں پڑتا۔ اس کا درود جو فرشتہ مجھ تک پہنچاتا تھا وہ آج آیا میرے پاس، کہنے لگا غضب ہو گیا آقا، جس کا درود روزانہ آپ کے دربار میں لایا کرتا تھا وہ مر گیا، مگر رب ناراض ہے اور اس کے چہرے کو بدل دیا گیا ہے۔ آقا آپ پر درود پڑھنے والے کا چہرہ سلامت نہیں رہا تو دنیا کیا تانا دے گی؟ حضور کہتے ہیں میں آیا اور حقیقت میں تیرے باپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا۔ میں نے تیرے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اللہ سے اتنی عرض کی کہ مولا اس چہرے کو تو نہ بدل، اس چہرے کو تو نہ بدل۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہاتھ اٹھاؤ، اس وقت موجود لوگوں میں سب سے زیادہ حسن اس کو دیا جائے گا۔ ہاتھ جو لگا، جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے، جب وہ بے حجاب ہو گئے، اسی کو کہتے ہیں جب وہ بے حجاب ہو گئے خار بھی گلاب ہو گئے۔ جن کے چہرے بدل گئے تھے، مرنے کے بعد مصطفیٰ کیا آ گئے، وہ حسن والے ہو گئے۔ اسی لیے میرے عزیزو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، چھوڑو ایرے غیرے نتھو کھیرے کی باتیں، اس کو دیکھنے کی تڑپ میں کیوں رہتے ہو؟ اور علماء کے لیے بھی یہ منبر تھوڑی دیر کے لیے ملا ہوتا ہے، اس کی بجایا اس کی بجایا تم کب تک یہ کرتے رہو گے؟ بات کرو اس مصطفیٰ کی جس کی بات کر کے 100 سال ہو جانے کے بعد بھی بریلی کا عاشق ابھی مردہ نہیں کہلاتا۔ جس مجمع میں جاؤ اعلیٰ حضرت زندہ نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ دادوں کے قصیدے نہیں پڑھے تھے، اعلیٰ حضرت پٹھان قبیلے کی تعریف میں نہیں گنگنائے، جب بات آئی تو یوں کہتے میں گدھا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ کسی نے اگر تعریف کے لیے کہا تو وہ اعلیٰ حضرت نے کسی سیج کی، کسی بڑے پیر کی یا کسی لوگوں کی تعریف میں زبان نہیں کھولا،
دنیا داروں کی بات کر رہا ہوں، دنیا داروں کی بات نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے تھے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، اسی حسن کی بات کر رہا ہوں میں۔ اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یعنی ایک ہلکا نقص لگانے کا گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ کمال کا حسن ہے۔ اور یہی پھول خار سے دور ہے۔ دنیا کے سارے پھولوں میں کانٹے ہوتے ہیں، ایک مدینے کا پھول ہے جس میں کوئی کانٹا ہی نہیں۔ جہاں بھی شمع روشن ہوگی دھواں تو آئے گا ہی، جہاں چراغ روشن ہوگا آس پاس دھواں ہوگا، مگر بریلی والا امام کہتا ہے یہی وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دھواں تکلیف دیتا ہے اور شمع روشنی دیتی ہے، لیکن ہر شمع کے ساتھ دھواں ہوتا ہے، صرف مدینے کی شمع ہے جس میں دھواں نہیں، روشنی ہی روشنی ہے۔ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ اللہ اللہ اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تمہاری دنیا میں سے اگر کوئی چیزیں مجھے پسند ہیں تو تین ہیں، حبب الی من دنیاکم ثلاثہ، تمہاری دنیا میں سے میرے پاس تین چیزیں پسند ہیں۔ پوچھا کیا ہے وہ تین چیزیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، النساء والطیب، عورتیں اور خوشبو مجھے پسند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کی چیزوں میں یہ تین بیان فرمائی۔ ابو بکر صدیق وہاں کھڑے تھے، ان سے پوچھا گیا اس دنیا میں تمہیں بھی کوئی چیز پسند ہے؟ انہوں نے کہا تین چیزیں پسند ہیں۔ توجہ، تین چیزیں۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں پہلی چیز النظر الی وجہ رسول اللہ، پہلی چیز رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا۔ اور پھر پوچھا دوسرا کیا ہے؟ وانفاق مالی علی رسول اللہ، دوسری چیز مجھے پسند ہے تو میرا مال صرف حضور کے لیے خرچہ ہو، صرف حضور کے لیے خرچہ ہو۔ پوچھا گیا تیسری کیا پسند ہے؟ وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تحت رسول اللہ، مجھے تیسری چیز پسند یہ کہ میری بیٹی حضور کی زوجیت میں رہے، کل ملا کر کے ان کا اثاثہ حضور کی ذات ہے۔ اس کو اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیش کہ دی ہماؤست، گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیب، اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے، یہی دین ہے۔ اگر وہاں تک نہیں پہنچا تو زندگی ابو لہب کی طرح ہے۔ یہ صدیق اکبر کی ذات نے بتایا۔ ان سے پوچھا گیا دنیا میں تین چیزیں کیا پسند ہے؟ وہ کہہ تو سکتے میرا بیٹا مجھے بڑا پسند ہے، اور کوئی چیز دنیاوی اعتبار سے گھڑ سواری پسند ہے، تیراکی پسند ہے، تیر اندازی پسند ہے، ارے تین ہی چیزیں پسند ہے اور تینوں کا مطمع نظر حضور کی ذات۔ کہتے ہیں پہلی چیز رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنا، دوسری چیز میرا مال پورا کا پورا حضور کے لیے خرچہ ہو، تیسری چیز میری بیٹی رسول اللہ کے نکاح میں۔ زندگی کا کل اثاثہ حضور کی ذات ہے۔ اور اس کو اقبال کی زبان میں سنو تو کہتا ہے آبرو ماں زنا میں مصطفیٰ، ہم سب کی عزت و آبرو حضور کے نام سے ہے، اگر وہ نام سلامت نہ رہا تو پھر ہماری زندگیاں سلامت نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، طلب ایسی لے کر کے جاؤ کہ زندگی کے چند ایام جو باقی ہیں، ہماری آنکھوں میں جب تک نور باقی ہے، مولا کریم ان بے نور آنکھوں کو یہ جو آج مرجھائی ہوئی ہیں، دنیا کی رنگینیاں اور رعنائیاں دیکھ کر کے تھک چکی ہیں، کوئی رات ایسی آ جائے کہ میرے آقا کرم کرتے ہیں، جب وہ بے حجاب ہو گئے، خار بھی گلاب ہو گئے، وہ زندگی آئے گی کہ دیکھنا کانٹے ہوں گے تو گلاب بن جاؤ گے، گھر مہکنے لگ جائے گا۔ اور اس کے لیے کچھ کوششیں ہیں۔ کیا کوششیں؟ توجہ، بہت وظیفے کرنے والا حضور کے دیدار کرتا ہے، ایسا ہے کہیں لکھا ہوا؟ بہت زیادہ نعرے لگانے والا حضور کی دیدار کر لیتا ہے، ایسا ہے کہیں پر؟ ایسا نہیں ہے۔ بہت نمازیں پڑھنے والا، بہت روزے رکھنے والا، بہت زکوٰۃ دینے والا، حج کرنے والا، یہ ایسا کہیں سسٹم نہیں ہے۔ حضور کو دیکھنے کے لیے کوئی ایسا معیار نہیں بتایا گیا، معیار تو صرف یہ ہے آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، وہ جس کو چاہیں نوازیں۔ لیکن ایک نکتہ بزرگوں نے فرمایا، جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے تو میرے آقا تشریف لاتے، جب کوئی غموں سے دوچار ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، میرے آقا آ جاتے ہیں۔